ظالم بادشاہ اور لالچی ملکہ کا دردناک انجام۔ حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا اور طرح طرح کی عیش و آسائش تمہیں میسر آئیں گے۔ یہ سن کر وہ عورت لالچ میں آ گئی۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک بندے نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے کترا رہی ہے تو اس نے پوچھا اے اللہ کی بندی تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالآخر لکڑہارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل و بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر پورا نہ سمایا، اس نے فوراً اس سے شادی کر لی اور بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ مگر جو ہی بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرے عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ بادشاہ عورت کو دیکھ سکا نہ عورت بادشاہ کو۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے بن گئے۔ ان کی شہوت یعنی خواہش بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں نہایت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی دلہن یعنی ملکہ دونوں ہی گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ کاش گناہ کرتے وقت مکر و فریب کرتے وقت بندہ یہ توجہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابارے وہ ہم میں سے نہیں۔ کاش اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورتیں بھی توجہ میں لائیں جو اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کے خلاف یا وہ نندیں جو اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔